شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ آپ سب جان لیں گے کہ کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خورتا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح علیہ السلام تو ان کا منتظر ہے اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والی کی روندی ہوئی گھاس۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی۔ سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرونا چکھو۔ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب نے غارت کر دیا۔ پس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واز کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کہنا ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بتھیروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ بسم اللہ اول وآخر، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ سورہ قمر کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری سعی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، والسلام۔